یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک ایسی تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال کروڑپتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 10 محرم تک پڑھی جانے والی ایک ایسی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑپتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو اس طرح ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اگر گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 10 محرم سے پہلے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اسے ایک تسبیح پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کے ناممکن حاجات پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ 10 محرم تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا، غیب سے آواز آئے گی کہ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے۔ آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھنا اور اپنی بدلتی ہوئی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز غفلت یا لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں، ڈپریشن اور مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 10 محرم تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہیں جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر
پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے سے بلا ناگہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور عجب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے
چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 7 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمانو کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیموں کا وظیفہ ہے۔ یا حکیموں کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنی مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 1 مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے رزق میں، آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے
70 बार ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। यह अमल की शर्त है, क्योंकि ये न हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाय हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिरगिरा कर दुआ मांगे, मौला करीम तो खालिक भी है, तो मालिक भी है, तो हर शय पर कादिर है। अपने प्यारे हबीब के सदक़े मेरी और मेरे आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर जो मांगोगे मिल कर रहेगा। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिस्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।